بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ملک شام کے بہت سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے، اور ان تمام جگہوں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے اور اچھی طرح انتظام فرما رہے تھے۔ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت نے اس علاقے کے سمندری حالات تحریر کیے اور اس بات کی اجازت طلب کی کہ سمندری غزوات شروع کیے جا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری غزوات کرنے کی اجازت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمندری جنگ کرنے سے مقصد یہ تھا کہ اس سے اسلام کی تبلیغ و ترویج میں ترقی ہوگی اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم سن ہجری 24 کے اندر خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری غزوات کی تجویز کو پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور بہت سارے مجاہدین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ کر لیے اور ان کے لیے باقاعدہ قیام کی جگہ بھی متعین فرمائی اور ان کے لیے مساجد بھی تعمیر کروائی گئی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سن ہجری 24 میں رومیوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس سے شام والوں کو خوف ہوا۔ انہوں نے مرکز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تمام حالات تحریر فرما کر مدد طلب کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام والوں کی مدد کے لیے خط لکھا۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین میں سے 8000 مجاہدین کو تیار کر کے حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں شام کی طرف روانہ کیا۔ وہاں لشکر اسلام کے امیر حبیب بن مسلمہ فہری تھے۔ جب یہ دونوں لشکر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اجتماعی طور پر رومیوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کر کے بے شمار لوگوں کو قیدی بنایا، بہت سے غنیمت حاصل کی اور متعدد قلعوں پر اپنی ملکیت میں لے لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی فتوحات کا ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جہاں سخت سردی ہوتی تھی ان کی طرف گرمیوں کے موسم میں مجاہدین کو روانہ کیا جاتا۔ ان غزوات کو صائفہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں سردیوں میں جہاد موقوف کر دیا جاتا اور آئندہ گرمیوں کے موسم میں مجاہدین کو ان علاقوں میں جہاد پر روانہ کر دیا جاتا۔ ایک مدت تک جہاد کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران بہت سے قلعے فتح کیے گئے اور ان ایام کے اندر مجاہدین نے رومیوں میں اموریہ تک قلعے فتح کیے اور اس سے آگے انٹارکٹیکا تک بھی قلعوں کو فتح کیا اور وہاں اپنے لشکروں کو جمع کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور عظیم جنگ ہوئی جس کو جنگ فتح قبرص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی تھی، علاوہ اکابرین صحابہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی اس غزوے میں شرکت کیے ہوئے تھے۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی، جن کے متعلق حدیث صحیح میں اس پیشین گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ آپ نے خواب سے بیدار ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اس ارشاد کے سننے پر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں شامل ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ بھی اس غزوے کے اندر شامل ہوں گے۔ اور یہ پیشین گوئی بخاری شریف کی متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اور احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے 2 حصے ہیں۔
ایک حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق ہے کہ اس غزوے میں شامل لوگوں کو جنت نصیب ہوگی۔ حضرت جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جب غزوہ قبرص سے فارغ ہوئے اور واپسی کا سفر اختیار کرنے لگے تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر سوار ہوئے، مگر اس سے گر پڑے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جزیرہ قبرص میں ان کی قبر مبارک ہے، وہاں کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور بعض اوقات بارش طلب کرنے کے لیے ان سے توسل کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک خاتون کی قبر ہے۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سمندری جنگ میں شریک ہوئے اور وہی انتقال کر کے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے غزوات میں پہلے نائب امیر کے طور پر اور پھر اپنے برادر گرامی یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد اسلامی افواج کے امیر کی حیثیت سے ملی خدمات کا فریضہ بطریق حسن تمام کیا، اور ان کی کوششوں سے شام کے متعدد علاقے فتح کیے گئے۔ اردن فتح، قیصریہ، اسکلان، قبرص اور روم کے بہت سارے علاقے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہی فتح ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ عظیم خدمات تھی۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح کی سیرت کے متعلق اور ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ سیرت کے متعلق آپ کو